بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے معزز مہمان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، جن کو دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے تعلق کو بنانے کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے تعلق کو توڑنا وہ کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین، بینگ اے مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہمارا ہر قدم، ہر اقدام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس میں ریا آ جائے، ریا کا شائبہ بھی آ جائے، تو ریا کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ۔ لہٰذا کسی بھی عمل میں اخلاص اس وقت ہی پیدا ہوگا جب اس میں نیت صرف اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا۔ حدیث پاکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک شہید پیش کیا جائے گا، اللہ اس کا فیصلہ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی، تو اللہ اسے فرمائے گا کہ میری راہ میں جان دینے کا جو مقصد تھا وہ صرف اپنی بہادری، اپنی شجاعت دکھلانا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تمہاری تعریف کریں، تو تمہارا وہ مقصد تو پورا کر دیا گیا، لوگوں نے تمہاری تعریف بھی کر دی، تمہاری بہادری کے گن بھی گائے گئے، تمہارا مقصد میری رضا نہیں تھا۔ اللہ کی رضا نہ ہو تو اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی قربانی، اپنی جان تک قربان کر دینا، وہ بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس شخص کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا فرشتوں سے دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ۔ ایسے ہی دیگر اعمال، تو سب سے بڑا عمل اپنی جان قربان کر دینا، اپنی زندگی ختم کروا دینا، اگر اس میں بھی اخلاص شامل نہ ہو، اللہ کی رضا شامل نہ ہو، تو اس پہ بھی کوئی اجر نہیں ملتا۔ میں یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا مفتی صاحب کہ فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں نا ایک درہم جو ہے وہ 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو 1 درہم وہ شخص دیتا ہے جس کے پاس صرف 2 درہم، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ دے دیتا ہے، فرمایا اس کا 1 درہم 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی بھی دے دی جائے تو اس کا اجر اللہ بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے نا، اگر معاملات میں وہ آ جائے تو ہماری زندگی کے بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، ہمارے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہم اللہ کی رضا کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ اور اس پلیٹ فارم کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آپ کو اذکار اور وظائف بتاتے ہیں۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک دم مفتی صاحب کی موجودگی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے، میں حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے جناب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کو، کیا اللہم رب الناس اذہب الباس واشفیہ وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اب ذرا ترجمہ سنیے اور مزہ لیجیے کہ اللہ کے نبی کس طرح سے اپنے جگر گوشوں کو دم کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہم رب الناس، اے انسانوں کے رب، اذہب الباس، بیماری کو دور فرما، واشفیہ، اور شفا عطا فرما، وانت شافی، اور تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، لا شفا، تیرے سوا اللہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا اللہ یغادر سقما، اللہ
ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے، اور دم کرنا بھی سنت ہے اور دم کروانا بھی سنت ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور بہت سی روایات بھی ملتی ہیں اور بہت سے طرق ملتے ہیں ایسے جن میں اللہ کے نبی نے کیا۔ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام راشد خان ہے جی، ٹیلی ویژن کی آواز ذرا کم کر لیجیے۔ جی، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے۔ سر میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، راشد خان، جی اور میں ذرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں سبزی کا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ مختبہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہم مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں۔ جی پیارے بھائی، آپ سے گزارش یہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کریں۔ قرآن پاک میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے، معراج کا تحفہ ہے، مسلمان کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے، اور بہت بڑا وظیفہ ہے۔ کوشش کیا کریں ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جتنی بار بھی دن میں اپنے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جا کے وہاں پہ السلام علیکم کہیں، پھر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا کریں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد۔ اس کو اپنا ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ برکات رزق میں، ہر چیز میں اتنی برکات ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ وظیفہ عرض کیا دیتا ہوں ایک اور آپ کے لیے، روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا باسط، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا باسط، 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کاروبار شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت دے گا۔ جی، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے اسماء الحسنہ سے آپ کو وظیفہ تعلیم فرمایا، اور قرآن مجید برہان رشید سے انشاءاللہ العزیز آپ کریں، اور آفٹر 41 ڈیز آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں بات کر رہی کھریاں سے۔ جی جی، تو میری بیٹی ہے 30 سال کی نا، اچھا جی، وہ توازن اس کا صحیح نہیں ہے، پہلے اس بیڈ پہ کیا ہے صحیح بالکل، ٹھیک ہے، اب اس کا ذہنی توازن نہیں صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے چیک وغیرہ کروایا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو؟ ہاں 1-2 دفعہ کروائے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ رہنمائی کر دینا۔ چلیں، آپ کا جو ہے وہ پیغام ہم تک پہنچا۔ ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ذہنی امراض کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، کچھ تعلیم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا بھی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کر بیٹی پہ دم کر دیا کریں، یا کسی چیز پہ دم کر کے اسے کھلا دیا پلا دیا کریں، اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا خالق، یہ 303 بار پڑھ کے بیٹی پہ دم بھی کریں، اور سجدے میں جا کر گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کریں، میرا مالک اس نے صرف کن فرمانا ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے، اپنے رب سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات اپنے بندہ مومن سے ایک ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ جی، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے آپ کو آپ کی جو بچہ ہے اس کی ذہنی مرض کے متعلق آپ کو بتایا، اور یہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ کچھ عرصہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ رابطہ کریں تاکہ مزید آپ کو رہنمائی دی جا سکے، اور وظائف جو ہیں کسی کو پہلے سنا لیا کریں تاکہ اس میں کہیں کوئی غلطی،
کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کجی نہ رہ جائے، زیر زبر میں، پیش میں مد شد وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا ہے تو جب قرآن پڑھنا ہے تو اس کے مخارج کا علم ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا ہے تو اس کے زیر اور زبر کو ٹھیک پڑھیں گے تو تاثیر پیدا ہوگی۔ تاثیرات جو ہوتی ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ ایک تاثیر 3 جگہ پہ ہوتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب تاثیر کہاں ہوتی ہے؟ تاثیر 3 مقامات پہ ہوتی۔ پہلی تاثیر کرنے والے، وظائف پڑھنے والے انسان کی ذاتی روحانیت کی ہوتی ہے۔ دوسری تاثیر جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کی بھی ہوتی ہے کہ ان الفاظ کے اندر، ان کی صوتیت کے اندر اور ان کی وجہ سے جو اللہ نے ان الفاظ کے اندر تاثیر رکھی ہے ان کی وجہ سے بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنے مجربات میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ نون اس کی اتنی تاثیر ہے کہ اگر کسی کے گلے میں 70 مرتبہ لکھ کر لٹکا دیا جائے تو اس سے بھی شفا ہو جاتی ہے۔ تو الفاظ کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو جب وہ الفاظ جو ہیں وہ عبارت بن جاتے ہیں تو سوچیے اس میں کتنی تاثیر ہوگی، جب عبارت کے ساتھ وہ قرآن کی آیت ہوں گے تو سوچیے اس میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو الفاظ کے اندر جو تاثیرات ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے صبح اور شام، دیکھیں یہ اوقات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اوقات کے اندر بھی بہت سی تاثیرات ہوتی ہیں، جیسا کہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے وہ پسندیدہ کاموں کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وظائف کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ پروگرام میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لیاقت علی ٹھیم موڑ الہ آباد سے بات کر رہا ہوں، ضلع قصور۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں میاں بیوی کافی عرصے سے بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، تو شوگر کی وجہ سے آپ پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں تاکہ ہمیں آپ کی بات سننے میں اور آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے پلیز۔ اچھا وہ نا کافی دیر سے ہم بیمار ہیں، شوگر کی وجہ سے روشنی کم ہو گئی ہے، تو اس کو اچھا سا وظیفہ بتائیں جس سے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں نہ صرف وہ مفتی بھی ہیں بلکہ طبیب بھی ہیں، تو ان سے ان کی رائے بھی لیتے ہیں اور پھر ان سے آپ کے لیے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ کیا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ کوئی شوگر ہے جی، اور کوئی بیماری وغیرہ ہے؟ نہیں پیارے بھائی، گزارش یہ ہے شوگر کے لیے سب سے بہترین جو دوا ہے وہ واک کرنا ہے، سیر ہے۔ اور پھر اس موسم میں جس موسم میں سردی جا رہی ہوتی ہے، گرمی آ رہی ہوتی ہے، اس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ اس موسم میں جب آپ واک کرتے ہیں اور اسپیشلی صبح کی سیر، تو اس سے آپ کے جسم پہ بڑے خوشگوار اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ واک کیا کریں، صبح کے وقت ٹائم نہ لگے، کسی بھی وقت کر لیں، واک کیا کریں۔ دوسرا علاج کے لیے اس کے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم نہار منہ کریلے کا ارک میسر ہو جاتا ہے، دستیاب ہو جاتا ہے اکثر جگہوں سے، وہ 1 کپ پی لیا کریں، اس کے اوپر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ اور ایسے ہی رات کے وقت آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا سلام یا حفیظ 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے گا، اس کے اثرات جو ہے نیگیٹو اثرات ہیں ان سے محفوظ فرمائے گا۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے آپ کی دوا اور دعا دونوں سے رہنمائی فرمائی ہے، یعنی دوا بھی، دعا بھی اور ذکر بھی، تو آپ دونوں کو جاری رکھیے۔ ان وظائف سے اللہ خالق کی کائنات آپ کو بہت ہی شفا عطا فرمائیں گے، اور کچھ عرصہ کے بعد آپ دوبارہ اس پلیٹ فارم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کو مزید رہنمائی ملے گی۔ پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا مہمان، اگلا کال کرنے والا شخصیت کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جوید بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جاوید صاحب۔ سر میں نے کل بھی کال کی تھی، لیکن میرے بھائی پہلے آپ ٹیلی ویژن کا والیوم کم کر لیجئے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ سر میرے دو ہے کہ میں کرنا چاہ رہا تھا سبزی کا کام، اور
अपने भाई, बड़े भाई के साथ, उनका काम है स्क्रैप का। ठीक, तो मुझे इन दोनों में से बेहतर कौन सा है मुझे बता दें ताकि मैं वो काम शुरू कर लूं उनके साथ, अपने अच्छा। बड़े भाई के साथ। जरा आप मेरी बात को तवज्जो से सुनिए। पहले आप कौन सा काम करना चाह रहे थे? मैं पहले सोच रहा सब्जियों का काम करना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं अपने बड़े भाई के साथ हो जाऊं तो वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मैंने 2-3 काम पहले भी किया। मुझे वैसे कबाड़िए का काम का था एक्सपीरियंस, उसमें मुझे लॉस हो गया बहुत ज्यादा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बड़े भाई के साथ काम करूँ, तो ये मेरे लिए बेहतर है, आप मुझे बता दें कोई। चले मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब कबाड़िए का काम करता रहा है, उसमें इसे लॉस हो चुका है, तो अब ये चाह रहे हैं कि मैं जो काम करना चाहता हूँ क्या मुझे उसमें कोई अल्लाह की तरफ से फ़ायदा भी, मुनफ़त भी होगी या नहीं, और इन्हें कोई वजीफ़ा तालीम फरमा दीजिए। जी प्यारे भाई, पहली गुजारिश आपसे ये है कि नमाज़ पढ़ा करें। दूसरी, हर हफ्ते में एक दिन आप तयन कर लें, उस दिन आप कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दिया करें। हो सके तो अनाज, नंदो मठा चावल किसी गरीब हकदार को घर जाए दे दिया करें, या सब्ज़ियाँ या कोई भी चीज़ जो आपको तौफीक हो वो किसी गरीब को सदका दिया करें। और इंशाअल्लाह रहमान आप कोशिश करके दोबारा कारोबार का आगाज़ करें, अल्लाह ताला आपके लिए कारोबार में नफ़ा डालेगा। हो जाता है नफ़ा नुकसान कारोबार का हिस्सा है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कुरान पाक में रब फरमाता है कि दिन लोगों के दरमियान जो है ये बदलते रहते हैं। अब आप अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करें कारोबार का, इंशाअल्लाह रहमान उसमें बरकत होगी। और वजीफ़ा आपके लिए एक तो चलते फिरते रोज़ाना हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ये पढ़ते रहा करें। और खुसूसन रात को इशा की नमाज़ के बाद आप या अल्लाह या वकीलु या रज़्ज़ाक़ु या नाफ़िउ, या अल्लाह या वकीलु या रज़्ज़ाक़ु या नाफ़िउ 333 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करें। अपना मकसद सामने रखते हुए दब से दुआ करें और कारोबार आगाज़ करें, अल्लाह ताला बरकत देगा, इंशाअल्लाह रहमान बरकत होगी। जी, आपको मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब ने वजीफ़ा तालीम फरमाया, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा पहुँचाने वाला है। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं अगला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर मैं एक ना बंदे ना कारोबार करता रहा, वो जो मैं पैसे लेने ने 42 लाख रुपया, ठीक है, वो सारा देता नहीं पिया, कोई मौलाना साहब आपको वजीफा दसा, दूसरा सारा कर्जा नहीं उतरता। अच्छा जी, पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और जिस शख्स से आपने पैसे लेने हैं उनका नाम क्या है? वो दा नाम सर मकबूल है। ठीक है, और कितने अरसा से आपने उससे कर्ज लेना है? 2 साल हो गए ने, साडा फैसला भी अच्छे परिया ने कीता सी, तो वो फिर ना मुनकर गया। ठीक है, मस्जिद में बह के साडा काम होया ते उत्थे उन्हें मन्ने ने, तो पैसे नहीं साथ देंदा पिया, तो मैं बड़ा परेशान हाँ, लोगों दी रकमां देनियां ने। चलें ठीक है, आपका मामला हम तक पहुंचा। जी जी, आपका मामला हम तक पहुंचा, तो हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि वो आपकी कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी प्यारे भाई, सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद सूरह रहमान एक बार ज़रूर पढ़ा करें। और ऐसे ही रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या वकीलु या मुसव्विरु या मुसब्बिब अल असबाब, ये 3 जो है वो अल्लाह ताला के 4 अस्माए हुस्ना मैंने अर्ज़ किए हैं, या अल्लाह या वकीलु या मुसव्विरु या मुसब्बिब अल असबाब 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ उस शख्स का तसव्वुर बांधते हुए जिससे आपने पैसे लेने हैं, उसका चेहरा ज़हन में रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह रहमान 41 दिन ये वजीफ़ा करके आपने दोबारा रब्ता करना है, बताना है कि उसने अब क्या उसका रिस्पॉन्स है, आपने उससे बात की, कहाँ तक मामला जो है बेहतर हुए, इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। जी, आपको वजीफ़ा तालीम फरमाया मुफ्ती साहब ने। आप कोशिश करें कि सौम व सलात की पाबंदी के साथ इस वजीफ़े को 41 डेज़ करें। इसके बाद इंशाअल्लाह आप इस प्लेटफॉर्म से रब्ता करें, प्रोग्राम इस्तिखारा से। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, इंशाअल्लाह 41 दिन में आपकी जो कर्ज़ है वो आपको वापस मिल जाएगा। और हक़ के पैसे जो होते हैं, हलाल का जो रिज़्क़ होता है, हलाल का 1 रुपया भी अल्लाह रायगा नहीं जाने देता। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म की खुसूसियत ये है कि जो भी हम बताते हैं आप कोशिश करके उसे जो है वो पाबंदी से पढ़ें,
کیونکہ پابندی ضروری ہوتی ہے وظائف کے لیے. جب آپ پابندی نہیں کرتے تو وہ تاثیرات کم ہو جاتی ہیں. جب آپ پابندی نہیں کرتے تو ان چیزوں کے اندر، ان وظائف کے اندر، ان اذکار کے اندر جو ہے وہ اتنی تاثیر نہیں رہتی. تو اس لیے کوشش کر کے 41 دن آپ اس وظیفہ کو کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ آپ کی کیسی جو ہے وہ مدد فرماتا ہے. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں غالباً کال کٹ گئی ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، وگرنہ آپ اپنے دل کی بات کہتے اور ہم سنتے اور ہم دین سے آپ کی رہنمائی فرماتے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، یہ جو وظائف بتائی جاتی ہیں اور جو لوگ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی 2-4 الفاظ ان کی بھی رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، وظائف کو جتنے کم از کم دن بتائے جاتے ہیں اتنے دن تو لازمی کرنا چاہیے. جی، یہی بات ہے کہ جتنے دن متعین متعدد کیے جائیں اتنے دن آپ ضرور کریں. اور پروگرام میں ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی، اصل میں مجھے بلڈ پریشر ہے، تو کسی دن نہیں یاد رہتی گولی کھانی، تو میں کہتا ہوں کوئی مجھے. میرے بھائی آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز میں بولیے. میں کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دیں کہ تاکہ میں وہ کرتا رہوں. اپنا نام بتائیے. عبدالغفار. جی، اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام مرابی بھی. ٹھیک ہے. 67. کیا پرابلم ہے؟ بلڈ پریشر. چلیں جی، دیکھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے ان کے لیے. ہاں جی، آواز بہت کم تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وظیفہ تعلیم فرما دیں، ایسا جو ماسٹر کی ہو، جو سارے مسائل حل کر دیتا ہو. سب سے بڑا وظیفہ بھائی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. دوسرا وظیفہ یہ ہے آپ نے باوضو رہنا ہے. تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں آپ کتنا درود پاک بھیجوں، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا جتنی تیری مرضی ہے میرے صحابی، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. جب اس نے آخر میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں سارے ورد وظیفے چھوڑ کے صرف آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن یکفا ہمو کا و یکفر لک ذنبو کا، پھر تیرے تمام دکھوں کے مداوے کے لیے اور تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی. جی، تمام مسائل کا حل درود پاک ہے اور اس کو آپ جاری رکھیں. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم، اور مفتی صاحب کی بھی خدمت میں سلام. جی جی میرے بیسیکلی 2 مسئلے ہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو میری ہمشیرہ ہیں، ان کی ایج تقریباً اس وقت کوئی 39-40 قریب آ گئی ہے، اور ان کے لیے رشتہ مناسب نہیں ہے ابھی تک. جی کوئی بھی ایسا ہے کہ جس میں کہ وہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ رشتے کی ایک قسم کی کافی پریشانی ہے. تو ایک تو میں پلیز اس میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں. اور ایک مسئلہ ہے میری جاب کے حوالے سے، تو اس میں تقریباً پچھلے کوئی 1.5 سے 2 مہینے ہو گئے جس میں میں خاصا پریشان ہوں اس وقت. تو ٹرمینیشن تک بات پہنچی ہوئی ہے جس میں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور باوجود اس کے. اچھا، اب ایسا کریں حضور، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتائیے. جی میں بتایا تھا. میرا نام احمد ناصر ہے اور والدہ کا نام میری ہے امینہ بیگم. ٹھیک ہے. اور ہمشیرہ کا نام؟ شمائلہ ناصر. اور ان کی والدہ؟ امینہ بیگم. ٹھیک ہے. آپ کے دونوں مسائل پہنچے ہم تک؟ شادی کا معاملہ؟ جی جی، ہمشیرہ کا رشتہ اور شادی کا معاملہ ہے، اور ان کی جاب کا مسئلہ. پیارے بھائی سے گزارش ہے آپ خود بھی اپنی جو بہن ہے ہمشیر محترم ہیں ان کو بھی نماز کا لازمی اہتمام کریں.
کوشش کیا کریں، باوضو رہا کریں۔ ہمشیرہ کے لیے وظیفہ یہ ہے وہ صبح و فجر کی نماز کے بعد روزانہ بلا ناغہ جو ہے وہ 21 دن سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اسماء الحسنی ہے یا اللہ، یا وکیل، یا جامع، یا ودود، 303 بار یا اللہ، یا وکیل، یا جامع، یا ودود 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ وہ کریں۔ اور آپ کے لیے بھائی کی جاب کے لیے جو وظیفہ ہے، ایک تو آپ چلتے پھرتے ہر وقت حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کی تسبیح کیا کریں، اور رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 333 بار یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا باسط اس کی تسبیح کرنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ الرحمن آپ یہ وظیفہ 41 دن کریں، اسی دوران آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا انشاءاللہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب نے آپ کو وظائف تعلیم فرمائے، تو آپ ان وظائف کو جاری رکھیے، اور بہت سے معاملات میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے آواز سمجھنے اور سننے میں ہمیں یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پھر ویری نیکسٹ ڈے دوبارہ کال کر کے اس پروگرام میں دوبارہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام ارم ہے۔ جی ہیلو۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے بولیے بیٹا۔ جی اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی آواز آ رہی ہے۔ سر میرے نا 2 مسئلے ہیں۔ میرا نام ارم ہے، میری والدہ کا نام اکبری بیگم ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میرے والدین کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرے 4 بھائی ہیں اور چاروں ہی کنوارے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، اور ایک بھائی ہے اس کا نام عمران ہے، اور وہ بہت بیمار رہتا ہے۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے لیکن نا مجھے ڈائیورس ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ میں ہرنیوں کی مریضہ ہوں اور میرا ایک بیبی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں کیا کروں؟ کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، گھر بار نہیں بن پا رہا، یا کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ تو پلیز آپ مجھے استخارہ کر کے بتا دیں، یا آپ کوئی عمل جو آپ کر رہے ہیں اس لحاظ سے مجھے بتا دیں کہ کیسے ٹھیک ہوگے سب معاملات۔ ٹھیک ہے میری بہن، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ والد کا نام؟ والدہ کا نام، والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام ہے اکبری بیگم۔ ٹھیک ہے، اور جو آپ کے بھائی جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ان کے نام بتا دیجیے پلیز۔ جی میرے چار بھائی ہیں، چاروں کا ہی نہیں ہو رہا۔ محمد اقبال ہے، محمد عمران ہے، محمد عبد الرحمان ہے، اور عبداللہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں مسائل ہم تک پہنچے۔ ہم مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے پیارے حبیب کے صدقے سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی مشکلات آپ نے بیان کی ہیں سب کے لیے آسانی پیدا فرما دے، اور انشاءاللہ الرحمن بہت جلد مالک آسانی پیدا فرمائے گا۔ وظیفہ ایک تو سارے گھر والے نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ وظائف بھی عرض کرتا ہوں، لیکن کوئی وظیفہ نہ بھی ہو، قرآن سارے کا سارا شفا ہے، سارے کا سارا رحمت ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں رب برکتیں فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اور دوسرا جو ہے وہ جن بھائیوں کی یا بہن کی جس کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے وظیفہ ہے صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ مریم کی تلاوت جو ہے وہ کریں، اور اس کو جاری رکھیں جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا اس کے جو ہے جن لوگوں نے استعمال کیا انہوں نے رسپانس دیا کہ اتنا مفید ہے کہ بہت جلد اس کی تلاوت سے جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت روزانہ ایک بار فجر کی نماز کے بعد، اور سب گھر میں نماز پڑھیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے وظیفہ ہے یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف، یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری پیدا فرما دے گا۔ اور بہن نے جو اپنا مسئلہ بتایا، آپ کے لیے بیٹا وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم سے دعا کریں، انشاءاللہ الرحمن تلاوت کر کے دعا کر کے جب اللہ تعالیٰ سے آپ سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دعا کریں گی تو بہت جلد آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا مالک۔ جی بڑی ہی جامع طریقے سے مفتی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی،
اور مجھے امید ہے کہ آپ ہی اتنے دل کی جو ہے وہ گہرائی سے اس کو کوشش کریں گے پڑھنے کی، انشاءاللہ اللہ فائدہ فرمائے گا۔ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی جی، میرا نام رابعہ ہے اور میری والدہ کا نام فرزانہ نورین ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نا ویسے بیمار رہتی ہوں، لیکن 1.5 ہفتہ ہوئے میری بے حد طبیعت خراب ہے، ایسے آتا ہی ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں بےہوش ہو کے بس گر پڑوں گی نا۔ ٹھیک ہے، اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور دل گھبراتا ہے بہت زیادہ، خصوصاً گھر سے میں باہر نکلتی جاؤں نا، جمائیاں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور گھر بھی بیٹھے بیٹھے اچانک ایک دم سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے پلیز؟ اچھا یہ بتائیے کتنے عرصہ سے ہے ایسا آپ کے ساتھ معاملہ؟ یہ تقریباً 1.5 ہفتے سے ہو رہا ہے۔ 1.5 ہفتے سے ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ صبح میں ہوتا ہے یا شام سورج غروب ہونے کے بعد محسوس ہوتا ہے سر؟ نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے۔ چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، ہاں جی۔ اور ہم مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو ان کے ساتھ جو ہے محسوس کرتی ہیں جمائیاں آنا اور طبیعت کا خراب ہونا؟ میری بہن روحانی راج بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا طبی میڈیکل چیک اپ کروائیں، اپنے کسی اچھے معالج سے چیک اپ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں کہ کیا ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے جو کمپلیٹ ٹیسٹ ہیں باڈی کے وہ کروا کے اس حساب سے جس چیز کی ڈیفیشنسی ہوگی اس کی آپ کو میڈیسن جو ہے ریکمینڈ کر دیں گے۔ اور ہم آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں، ایک تو آپ باوضو رہا کریں، صبح کی نماز کے بعد آپ روزانہ 21 بار سورہ فاتحہ بالآخر درود شریف پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی 303 بار بالآخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ بہت جلد بہتر محسوس فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب نے آپ کو تعلیم فرما دیا، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جمائیاں آنا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور مفتی صاحب نے دونوں طریقے آپ کو بتائے ہیں کہ چیک اپ بھی کروائیں اور وظائف بھی کریں۔ جمائی کے حوالے سے میں ایک چیز کر دوں، جی جی جی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت تھی کہ آپ کو جمائی نہیں آتی تھی۔ جی 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 جی، تو جب کبھی آپ کو جمائی آئے تو دل میں یہ خیال لے آیا کرے، تصور لے آیا کرے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، انشاءاللہ آپ کو جمائیاں نہیں آیا کریں گی۔ جی بہت ہی خوبصورت بات، میرے دل کی اور میرے منہ کی بات مفتی صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، اور جب بھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ اللہ کے نبی کا تصور کر لیجئے، کیونکہ وہ پاکیزہ اور برگزیدہ ہستی ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ایسا فیل ہے کہ جو عام آدمی کو تو آ سکتا ہے، رحمت للعالمین ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پروگرام میں ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاید یہ کال ڈراپ ہو چکی ہے، رابطہ منقطع ہو چکا ہے، تو اس لیے جب بھی آپ کال کریں تو کوشش کیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں، اور کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر سگنلز ڈراپ نہ ہوں، اور ارد گرد کے شور سے جو ہے وہ دور ہو کر پھر کال کیا کریں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو جیسے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی، اور اللہ کے نبی کا ایک اور معجزہ ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور اللہ کے نبی کا جو ہے وہ سایہ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ تو میرے نبی کے معجزات میں سے ایک ہے، ان کی بدنی خصوصیات میں سے ایک ہے، ان کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، ان کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں تو شاید یہ وقت ختم ہو جائے، لیکن آپ کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ پروگرام میں مزید کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اب تشہیر بورے والے تو عرض کر رہے ہیں جی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، 5 سال ہو گئے، قرض ہی چڑھی جاتا ہے، قرض ہی چڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کاروبار کرتے ہیں حضرت آپ؟ کاروبار کیا تھا جی گرین گھاس کا، بورے والے سے لاہور لے جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو 12-13 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ یعنی کہ نقصان ہو گیا ہے کاروبار میں، اور کاروبار کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی مجھے۔
हाँ जी, क्या कारोबार करते हैं जिसमें आपको लॉस हो गया? मकई का काम है, मकई जी घास। ठीक है, आपका समझ आ गया। अपनी वालिदा का नाम बताइए। लाहौर भेजते थे बुरे हाल चले जाके। चले, समझ आ गई है। अपनी वालिदा का नाम बताइए, फिर हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं। हनीफा बीबी। ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। आप कारोबार करते हैं मकई का, अजनास का, तो उसमें आपको लॉस हो गया। देखते हैं मुफ्ती साहब ऐसे कारोबार में लॉस के लिए क्या वजीफा तालीम फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब। सबसे पहला वजीफ़ा जो हम हर कॉलर से रिक्वेस्ट करते हैं, नमाज की पाबंदी है। दूसरा वजीफ़ा, अजनास अगर आप ख़ुद काश्त करते हैं, उगाते हैं, तो उसके लिए उशर की पाबंदी लाजमी किया करें। उशर उसका हक होता है फसल का। उशर जो बंदा अदा करता है उसकी रोज़ी में, उसके जनास में इतनी बरकत हो जाती है कि जो लोग उशर अदा नहीं करते उससे उसकी पैदावार इंशाअल्लाह बढ़ती है, कम नहीं होती, बरकत होती है उसमें। तो उशर उसका अदा किया करें। और सदक़ात भी जो है वो हर हफ्ते में कोई एक दिन का तयन कर लें। आप रहते भी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे जो है वो देहाती एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तहिक़ीन जो है वो मिल जाते हैं, तो उनको जो है वो जो गंदम, आटा, चावल या कोई भी ऐसी अजनास जो इस्तेमाल में घर के खाने के इस्तेमाल होती हैं, किसी गरीब को लाजमी दिया करें हफ्ते में एक बार। आप अल्लाह का नाम लेके कारोबार का दोबारा आगाज़ करें, इंशाअल्लाह रहमान मुफीद रहेगा, बरकत आ जाएगी उसमें। वजीफ़ा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपने नमाज नहीं छोड़नी, बावुज़ू रहना करना है, और रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ु, या नाफ़िउ, या मुनफ़िउ 333 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा दिल के साथ करें, नियत के साथ करें। 41 दिन ये वजीफ़ा करें, कारोबार जारी रखें, इंशाअल्लाह रहमान बरकत कर देगा उसमें। जी, मुफ्ती खैसर शहजाद नईमी साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे और साथ में दर्स भी दे रहे थे कि उशर का ख्याल रखें। जो उशर होता है वो बरकत पैदा करता है। हमारे यहाँ बरकत का तसव्वुर अब नहीं रहा। हम समझते हैं जो चला गया शायद वो कम हो गया, लेकिन जब आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं, फरमाया वअक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, जो अल्लाह को दिया जाता है वो कभी 10 गुना और कभी 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह आपको वापस लौटा देता है। और बेहतरीन कारोबार वो होता है जो आप अल्लाह से करते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हेलो जी जी। मेरा मसला ये कि मेरे बच्चे ने बड़ा पाया प्यार लाया करता, वो मेरा सीधे मुँह गल नहीं करते। मेहरबानी। हेलो जी जी, बोलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शफाक जी। अच्छा जी, अब मसला बयान फरमाइए। ये बच्चे लिखे हैं मेरे साथ, उनका रवैया अच्छा नहीं है। आपके बच्चे जो हैं वो आपके फर्मा बरदार नहीं है? नहीं है, फर्मा बरदार नहीं है। कुछ दिनों से, कुछ 6-7 महीने हो गए, एक वो आगे नहीं, उसकी वजह से मुझसे नाराज आ जाते हैं। बुलाता हूँ तो आते नहीं, आते हैं तो रुके मुझे चले जाते हैं। चलें ठीक है, आपका मसला पहुंचा, आपका पैगाम पहुंचा कि औलाद नाफरमान है और वो जो है ये असर हाजिर का बहुत बड़ा मसला है। मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। जी मुफ्ती साहब। अल्लाह करीम आपकी औलाद को जो है फरमाबरदार बनाए, आपका नफ़ामंद जो है आपके लिए बने। सूरह फुरकान की आयत नंबर 9 है, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन। तर्जुमा बड़ा प्यारा है इसका। ऐ हमारे रब, हमें हमारी औलाद और हमारी अज़वाज से आंखों की ठंडक अता फरमा। ये आयत मुबारक सुबह फजर की नमाज के बाद आपने रोज़ाना 101 बार जो है इसकी तिलावत करनी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और फिर रब से दुआ करनी है अपनी औलाद के बारे में जो आपकी फरमाबरदार नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान उसके वाकई आपको उनसे आंखों की ठंडक मैसर आएगी। और ऐसे ही इशा की नमाज के बाद आपने जो है वो छोटा सा वजीफ़ा है अस्माए हुस्ना में से, इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या नाफ़िउ 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ना है। और तसव्वुर बच्चों का जहन में रखते हुए इसमें एक लफ्ज़ का और इजाफा कर लें, या अल्लाह या नाफ़िउ या जामिउ। अल्लाह। जो बच्चे आपके साथ प्यार नहीं करते, मिलते नहीं आपसे, ये वजीफ़ा करें 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। उनका तसव्वुर दिल में रखते हुए अल्लाह के फजल से वो आपकी तरफ खुद चलकर भी आएंगे और आपके प्यार भी करेंगे, बात भी मानेंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा मुफ्ती साहब ने आपको तालीम फरमाया। ये मुतअद्दिद मरतबा मैंने आजमाया, बहुत से लोगों को तालीम भी किया, और जिस किसी ने भी औलाद की नाफरमानी के लिए इस वजीफ़े को पढ़ा है, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना को जो है वो पढ़ा है, उसकी औलाद जो है वो फर्माबरदार भी हो गई,
بات بھی ماننے لگ گئی اور ہدایت کے راستے پر بھی آ گئی. تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان وظائف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. جو اس پلیٹ فارم سے آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ آزمودہ ترین ہوتے ہیں اور مجرب ہوتے ہیں. اور اس پروگرام میں ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میرا نام سونیا ہے اور میرا جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا. مطلب تھوڑا اونچی بولیے اور ٹھہر ٹھہر کے بولیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو میری بہن. ہیلو. جی جی بولیے. جو بھی میں کام چاہ سکتی ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب میرا ہر کام میں بندش. ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے جو بھی کام اسٹارٹ کرتی ہوں شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ فوراً ہی مطلب. آپ کیا کام کرتی ہیں میری بہن؟ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچا. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ الفاظ کا چناؤ بہترین رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ مذہبی شخصیات ہوتی ہیں, وہ سمجھ سکیں. تو بہن کا مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب کہ جو بھی کام کرتی ہیں اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی. اللہ کریم بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بیٹی سب سے پہلی کامیابی تو آپ کو یہ میسر آئے کہ اب آپ نماز کی پابندی کریں, نماز پڑھا کریں, باوضو رہا کریں اور گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت, چاہے ایک پائیا, چاہے ایک رکوع, چاہے ایک چھوٹی صورت, قرآن پاک کو کھول کے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کی برکات دیکھیے گا انشاءاللہ الرحمن. گھر میں برکت ہوگی, آپ جو کام کا آغاز کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی. اور جسے بات کا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ او بسم اللہ ووقتا وابصر. ہر وہ کام جو اللہ کی حمد یا اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. جو بھی کام کا آغاز کریں وہ بھی اللہ پاک کے پاک نام سے کریں, قرآن پاک کی تلاوت کر کے کریں, انشاءاللہ الرحمن اس میں برکت ہوگی. اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کیا کریں اور باوضو رہا کریں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس کی تسبیح آپ کھلا پڑھتے رہا کریں بغیر کاؤنٹ کیے. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا اور اسباب پیدا فرمائے گا. جی, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے. ایک شعر آپ کی نظر کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں یہ کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا. تو بہت ہی واجب الاحترام مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, دعا فرما لیجیے گا. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین. اے ہمارے مہربان رب, اس پروگرام میں ہمارے جتنے بھی بہن بھائیوں نے, بزرگوں نے کالز کی, جو اپنے مسائل ذکر کیے, اے باری تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, تم سبب الاسباب ہے, سب کے معاملات آسان فرما دے, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مالک, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو رزق اور کاروبار میں تنگی کا شکوہ کر رہے ہیں باری تعالیٰ نے فراوانی عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین, جو شادیوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے شادیوں کے نیک اسباب جلد مہیا فرما دے. اے مہربان رب, ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے باری تعالیٰ ہمارے پاکستان کی خیر فرما دے. اس کوہ نور چینل اور اس پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. اے باری تعالیٰ ملک پاکستان کو اور پورے اہل اسلام کو کرونا وائرس کی تباہ کاری سے محفوظ فرما. اے باری تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تیری ہی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.